جناب ایک اور بڑی اہم خبر، خوشخبری سنائی تھی ہمارے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے. اچانک انہوں نے کہا کہ جی بہت ہو گیا، سب کے گھروں میں پانی آئے گا لائنوں میں. یہ بہت ہو گیا، پورے پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جو کراچی میں ہو رہا ہے. ٹینکر کے ذریعے پانی، ہائیڈرینٹس بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، کہیں نہیں ہے یہ. تو میں بھی بہت ہو گیا، اب آج سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سارے ہائیڈرینٹ بند کریں گے ہم اور لائنوں میں پانی دیں گے. حد کر دی ہے لوگوں کی. مطلب مجھے پتہ چلا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے گھر ہیں، ایسے ایسے محلے ہیں، ایسے ایسے علاقے ہیں کراچی میں جہاں 100 دن یعنی 3 مہینے پانی نہیں آتا. بڑا ان کو دل میں درد ہوا اور انہوں نے یہ بیان دے دیا اور لوگ خوش ہو گئے کراچی کے. لیکن پھر 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، وہ بیان واپس لے لیا. وہ کہنے لگے کہ نہیں دیکھیں جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ بات ٹھیک تھی لیکن اس کو بھول جائیں. سر اتنا بے بس میئر کراچی، اتنا تو وسیم اختر صاحب بے بس نہیں تھے. یہ تو 24 گھنٹے نہیں گزار سکے، اس بیان پہ کھڑے تو رہتے کم سے کم. ہاں بالکل کھڑا رہنا چاہیے تھا. جب اتنی بڑی بات کی تھی اور بڑا ہاتھ لہرا کے بات کرتے ہیں وہ ایسی، جب آدمی اور ساتھ میں ان کے دوست بھی کھڑے، آپ کے دوست بھی کھڑے ہوئے تھے. سارے دوست ہیں میرے، آپ بھی دوست ہیں. تو ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا جو ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اس وقت کون سی بڑک مار دیں گے. اچھا اعتماد میں نہیں لیتے ان کو؟ وہ بالکل کوئی ان کو خود نہیں پتا تھا وہ آج کیا بات کر جائیں گے. تو وہ اس قسم کی بات کر گئے. حالانکہ میئر کراچی ہیں اور حالانکہ بات صحیح کی تھی انہوں نے. دیکھیں بات صحیح کی ہوتی تو کھڑے رہتے نا. وہ قوتیں کچھ اور ہیں یا یہ قوتیں بھی وہی ہیں جو بلاول صاحب بتا رہے ہیں؟ اس پہ بھی آپ بولیں گے میئر جانے مجھے نہیں پتا. دیکھیں اگر آپ کو ان قوتوں کا پتہ ہے تو آپ بتا دیں. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے مجھ کو تو کہ انہوں نے 24 گھنٹے واپس لے لیا، یہ کون سی قوتیں ہیں جو میئر کو بھی پریشان کرتی ہیں، بلاول کو بھی پریشان کر رہی ہیں؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ناجائز ہائیڈرینٹ ہیں ایک کام تو ہو سکتا جو چوری کے نا، وہ بند ہونے چاہیے. اور آپ یقین مانیں اورنگی ٹاؤن سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، میرے رابطے میں ہیں لوگ. ادھر واقعی بہت بہت دنوں تک پانی نہیں آتا. اور ادھر جو ہے نا، اور یہی کورنگی کا حال ہے. کورنگی میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں مہینوں میں پانی 2-3 دفعہ آ جاتا ہے، لیکن آتا ہے، پائپ لائن ہے، سب کچھ ہے، آ سکتا ہے، بند تو کریں. تو وہ ہائیڈرینٹ جو ناجائز طور پہ چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، بند کرنا چاہیے، فوراً بند کرنا چاہیے. گزشتہ دنوں میں بند کرنا چاہیے تھا، نہیں تو کل کے بند کرنا چاہیے. اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہائیڈرینٹس کے بارے میں. جو قانونی سرکاری ہائیڈرینٹس ہیں وہ چلتے رہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ہائیڈرینٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایمرجنسی پانی کے لیے ہوتے ہیں، 1-2 اس سے زیادہ. اور ظاہر سی بات ہے دور دراز علاقے ہیں، کینٹ ہے، ملیر کینٹ ہے اور DHA ہے، تو لائنیں نہیں جا سکتی. اور ادھر بھی پانی نہیں جا سکتا ہوگا نا. تو ٹینکر کے ذریعے جاتا ہے. کلفٹن کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں ٹینکر سے ہی صرف پانی آتا ہے. لائنوں میں بھی آ سکتا ہے. نہیں تو اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. کب کریں گے؟ چوتھی حکومت آ گئی پارٹی کی. میرے خیال میں دیکھیں یہ پہلی حکومت پیس پارٹی کی ہوتی نا تو ان کے پاس ایکسکیوز تھا کہ جہاں پہلی بار آئے ہیں، ابھی 3 سال ہوئے ہیں، 2 سال ہوئے ہیں. سر 4 حکومتوں کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ جی دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں. ہم دیکھیں علی، میں آپ کو بتاؤں 3 کروڑ کی آبادی کو جب تک 3 کروڑ نہیں گنا جائے گا تب تک آپ نہیں پہنچا دیں گے. آپ 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 80 لاکھ گنتے ہیں تو بھائی تو پانی تو 3 کروڑ لوگ پیتے ہیں نا، اور پیتے تو ہیں. پیاسا کوئی نہیں مر رہا. دیکھیں علی، پیاسا نہیں مر رہا، پانی ٹینکروں کے ذریعے جا رہا ہے. لیکن ہر پورے جگہ پنجاب کی آبادی سر 14 کروڑ ہے، سب کے گھر میں پانی آتا ہے. ادھر تو پانی کا نظام یہ والا نہیں ہے نا، ایسا والا. ادھر دریا ہے. حیدرآباد سے اس طرف بھی سب کے گھر میں پانی آتا ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر کچھ ایسا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا، اس میں کام نہیں کیا گیا. کام کی ضرورت ہے. یہاں بہت زیادہ لائنیں ہر جگہ نہیں پہنچائے گی. جہاں ہیں وہاں پہنچاتے ہیں. پلاننگ سے شہر بنا ہی نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیں، پلاننگ سے شہر بنا ہی نہیں ہے. ہائیڈرینٹس کو پانی پلاننگ سے بنے ہیں. ہائیڈرینٹس دیکھیے میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، جن جن کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ان کو ٹینکر کے ذریعے پانی مل جاتا ہے. جب پر ٹینکر کے ذریعے ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو لائنوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے نا. پھر بالکل ہو سکتی ہیں. اس کے لیے لائنیں ڈالنی پڑیں گی پورے شہر کی 3 کروڑ آبادی تک، کٹی پہاڑی تک، جس کو آپ شہر مانتے نہیں ہیں وہاں تک بن گئے. میں تو کہہ رہا ہوں شہر کے مضافات تو دیکھیں کہاں تک پھیل گیا ہے. سر میں تو یہ پیغام دے رہا ہوں چینل کے ذریعے، آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، پورا کراچی کو چھوڑ دیں صاحب. سب سے اہم آدمی کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری تو آپ کے چیئرمین. اس کے گھر پانی نہیں آتا، وہاں تو پہنچا دیں یار. 4 حکومتیں ہو گئی. یہ تو وہ کھڑا ہو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے آ رہا ہے. یہ بہت یہ دکھ کا اظہار کیا بلاول نے. دیکھیں یہ تو اگر ان کے گھر میں آ رہا ہوتا اور اورنگی ٹاؤن میں اور ملیر میں اور کیواڑی میں اور ادھر نہیں آ رہا تھا تو وہ زیادتی تھی. اگر ان کے گھر میں نہیں آ رہا تو باقی بھی نہیں آ رہا تھا، وہ بھی انہی کے جیسے ہوئے. دیکھیں آپ بھی تنقید کر رہے ہیں یار ان کے گھر میں تو پانی بہ رہا ہے. بلاول کے گھر میں نہیں آ رہا اور ایک 60 گز کے گھر پہ جو رہتا ہے دیہڑی دار آدمی اس کے گھر میں نہیں آ رہا، برابر ہو گئے بقول زبری صاحب کے. مطلب بلاول روزانہ کے 500 روپے کمانے والے آدمی ہیں، وہ تو افورڈ کر لیں گے.
جو 60 گز کے گھر پہ جو اس کی بیچارے کی روزانہ کی آمدنی 500 ہے سر، 5,500 کا ٹینکر کیسے لے لے گا؟ نہیں بہت مشکل ہوتا ہے بہت. میں اچھا چلے چھوڑے، دیکھیں میں تو ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں، میرے گھر میں پانی نہیں آتا، میں خود ٹینکر سے ٹاپک پر آئیں سر. کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں بیان واپس لینا پڑ گیا؟ کون لوگ ہیں؟ نادیدہ ہیں وہ نظر نہیں آتی سیاسی لوگ یہاں بھی کہیں ہو، ہمیں دیکھ آپ کو نہیں کیا لگتا ہے، ہو. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ان کی پارٹی میں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ واپس لے لیں، غلط بات کر دیا آپ نے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ ایمرجنسی سروسز ایسی ہوتی ہیں جہاں جس کے آپ ہائیڈرنٹ نہیں بند کر سکتے، آپ چاہ کے بھی نہیں بند کر سکتے، وہ ان کی بڑکی ماننے سے یا ان کے کہنے سے نہیں ہو سکتے، تو ان کو اور وہ قانونی طور پہ ٹینکر مافیا کون ہے سر؟ ٹینکر مافیا بھری پڑی ہے شہر میں، بڑی بڑی مافیا ہیں جس میں سے ٹینکر مافیا بھی ہے. تو اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ تو روز کا. اور 32 کروڑ روزانہ. دیکھیں یہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری اس شہر کے ہمیشہ سے ہیں، آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور یہ رہیں گے اس وقت تک جب تک سب بڑے سر جوڑ کے نہیں اچھا بیٹھ یہ جائیں. آپ نہیں سمجھتے یہ کام اگر وہ نہ بھی کر گزرتے، بیان دے ہی دیا تھا تو کم سے کم بیان واپس نہ لیتے، خاموشی چھا جاتی کم سے کہا کم. گیا ہوگا نا واپس لے تو لیا نا کوئی، وہ ابھی آپ بھی ایسے ننھے بن جاتے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پانی کو ممم بول رہے ہیں، ان پہ کیا گزری اینکر کا ہوگی. کام سوال کرنا ہے باس، جواب دینا آپ نے. ہاں تو یہ آپ سوال ان سے کریں نا، وہ میر صاحب بتائیں گے. میں تو تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے قد سے بڑی بات کر دی تھی. آپ قد سے بڑی بات کر دی تھی، اور نادیدہ قوتیں آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا واپس لیں، انہوں نے واپس لے لیا. بالکل ایسے ہی ہوا. اور یہ کام مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ واقعی ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو تو ناجائز جو چل رہے ہیں نا وہ بند کرنے چاہیے. وہ جو کیوں نہیں بند کر سکتے؟ اگر وہ بند کر دیں گے نا تو آدھے سے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. وہ نااہلی ہے واٹر بورڈ کی نااہلی ہے، اور اس کرپشن انڈر میں میئر کیا آتا ہے باس، اس پہ کرپشن ہے. اور بول دوں میں آپ کو، اور آگے کرپشن ہے، بک رہا ہے، وہ ایزی منی ہے آ رہا ہے. وہ بلو واٹر یار بہت سارا بلو واٹر سائٹ میں فیکٹریوں میں جا رہا ہے جہاں پہ گرے واٹر جانا چاہیے. یہ سب چیزیں دیکھیں یہ کرنا پڑے گا، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو، بہت بڑی بڑی قوتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اگر اس شہر کے مسائل حل کرنے ہیں تو. ادروائز یہ چیزیں ہم اور آپ بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں گے، لوگ بڑھ کے مارتے رہیں گے. لیکن اور دوسرا آپ کے پاس سمندر ہے، چاروں طرف کراچی کے سمندر ہے، کم از کم 3 طرف تو سمندر ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یار، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکے. ایک دفعہ کوئی میگا پروجیکٹ کنارے رہتے ہوئے بھی کراچی والے پیاسے ہیں، اس پانی کو آپ ٹریٹمنٹ کر کے پورے شہر میں دیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگا اتنی اس کی. جب وہ دریا کے پانی کو پنجاب میں دے سکتے ہیں، سندھ میں دے سکتے ہیں، تو یہاں بھی دے سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے جو کراچی کو دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. کراچی کو ملک کا دودھ دینے والی گائے کو چارہ کھلانے پر رضامند نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے، کرنا پڑے گا جب تک. اور اس شہر کے شہری بھی ماشاءاللہ ہاتھ بندھے میں. جی میئر کراچی کے جاوید زہیر صاحب فرما رہے ہیں نادیدہ قوتوں کے سامنے، اس لیے ان کی مجبوری ہے، وہ کام نہیں کر سکے. حالانکہ اگر اس طرح کے ہاتھ بندھے میں ہوں تو دلیرانہ فیصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے، کیونکہ کرسی ہے، یہ تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. لیکن یہ رسم ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ ہوتی ہے ان ممالک میں جہاں جناب کہا جاتا ہے 100% ڈیموکریسی ہے، وہاں وہ ایکشن لے لیتے ہیں. لیکن یہاں بقول نوید زہری صاحب کے نادیدہ قوتوں کے سامنے بے بس ہے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب.